اس دنیا کے لوگ بھی کتنے عجیب ہیں اقبال، محلے کی مسجد میں جاتے نہیں، مدینے میں مرنے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ چیزیں اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے خریدیں، سارے شوق خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ غرور کس چیز پر؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں۔ امید انسان سے لگا کر شکوہ خدا سے کرتے ہو، اے ابن آدم تم بھی کمال کرتے ہو۔ اس گھر میں سکھ نہیں آ سکتا جس کے پڑوس میں دکھ اور تکلیف ہو۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتا، ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ زندگی ایسے جیو کہ کوئی ہنسے تو تمہاری وجہ سے ہنسے، تم پر نہیں، اور کوئی روئے تو تمہارے لیے روئے، تمہاری وجہ سے نہیں۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ ہم زندہ بندے کو روٹی تو نہیں دیتے، مگر مرے ہوئے کے نام پر دیگیں ضرور دے دیتے ہیں۔ اگر امیر ہو جاؤ تو مغرور مت ہونا، اور اگر غریب ہو جاؤ تو مایوس مت ہونا۔ کسی کو چاہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ جس شخص کے دشمن نہ ہو وہ سب دوست ہوں، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ دیواروں کے پاس کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتا ہے۔ دے اتنی لذت اپنے سجدوں میں اے اللہ، اس بے وفا دنیا کو یاد کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت بھی نہ ملے۔ انسان کی چاہت ہے اڑنے کو پر ملے، اور پرندے سوچتے ہیں رہنے کو گھر ملے۔ اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، تلاش رزق کی ہے رازق کا خیال ہی نہیں۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے، اسے سب سے زیادہ دکھ بھی وہیں سے ملتا ہے۔ الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ مضبوط اور ثابت قدم رہیں، دنیا ماں نہیں جو آپ پر ترس کھائے گی۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے، اور آسان کرنے کے لیے سمجھانا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو، یا پھر چاہو تو سونے میں گزار دو۔ آپ کی زندگی میں مشکلات آپ کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ آپ کی پوشیدہ صلاحیتوں کو کھولنے کے لیے آتی ہیں۔ اگر آپ شہرت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں تو یہ ایک حادثہ ہے، لیکن اگر آپ شہرت کے ساتھ مر جائیں تو یہ ایک کارنامہ ہے۔ اپنے ظرف کی بات ہے۔ کچھ لوگ عزت ملنے پر مزید جھک جاتے ہیں، اور کچھ لوگ دوسروں کو جھکانے میں لگ جاتے ہیں۔ دنیا کا سب سے برا احساس یہ جاننا ہے کہ آپ کو کسی ایسے شخص نے استعمال کیا اور جھوٹ بولا ہے جس پر آپ کو سب سے زیادہ بھروسہ تھا۔ جھوٹے اور بناوٹی لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ دور سے وہ بڑے نفیس اور خوبصورت لگتے ہیں، لیکن قریب سے ملنے پر وہ بیکار اور نکمے ہوتے ہیں۔ عقل مندی کا معیار یہ ہے کہ آپ کے پاس کہنے کو تو بہت کچھ ہو، لیکن آپ نہ سمجھ لوگوں کے سامنے خاموشی کو ترجیح دیں۔
تمام پرندے بارش کے دوران پناہ تلاش کرتے ہیں، لیکن باز پھر بھی پرواز کرتا رہتا ہے۔ مصیبتیں عام ہیں لیکن رویوں میں فرق ہے۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے، لیکن ایک بلند نظر انسان کو عزت زندگی سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگی تباہ ہو تو ان لوگوں سے دور رہو جنہوں نے اپنی زندگی خراب کی ہے۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ کسی بیوقوف کے ساتھ بحث مت کیجیے، وہ آپ کو مٹی گاڑے میں گھسیٹ دے گا، کیونکہ اس کو ایسا کرنے میں مزہ آ رہا ہوگا اور آپ بے وجہ پریشان ہوں گے۔ لفظوں کا استعمال حفاظت سے کرنا چاہیے، یہ ہماری پرورش کا بہترین ثبوت ہوتے ہیں۔ غریب انسان کا کوئی دوست نہیں ہوتا، وہ اکیلے ہی خوش فہمیوں کا شکار رہتا ہے۔ وقت، محبت اور تعلق خریدا نہیں جا سکتا، لیکن ان کے کھو جانے کے بعد ان کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ اگر ہم آزاد نہیں ہیں تو کوئی ہماری عزت کبھی نہیں کرے گا۔ رشتے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں، کوئی گر بھی جائے تو جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ ایک بہترین کتاب 100 اچھے دوستوں کے برابر ہے، لیکن ایک اچھا دوست لائبریری کے برابر ہے۔ عزت نفس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ اس شخص سے دوری بنائے رکھیں جس سے آپ کی قیمت کا اندازہ نہ ہو۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں آنے والے غلط لوگ ہی صحیح معنوں میں زندگی کا مطلب سمجھاتے ہیں۔ پھل صرف درخت کو ہی نہیں بلکہ خالص نیت اور ارادے کو بھی لگتا ہے۔ میں کسی کو 1000 بار معاف کر سکتا ہوں، لیکن اس پر دوبارہ بھروسہ کبھی نہیں کر سکتا۔ ہر انسان اس انسان کی باتیں چپ چاپ سنتا ہے جسے کھو دینے کا ڈر اس سے سب سے زیادہ رہتا ہے۔ وہ افراد جو فضول سوال سے نپٹنے کے لیے فطری طور پر طنز کا استعمال کر سکتے ہیں، ان کا دماغ صحت مند ہوتا ہے۔ ہر وقت خاموش رہنے والے لوگ زیادہ خطرناک اور ذہین ہوتے ہیں۔ انسان کا اخلاق، زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا۔ بچوں کو ذہانت اپنی ماں سے وراثت میں ملتی ہے۔ ہر اس بدبودار اور بد اخلاق شخص کو پاگل خانے ہونا چاہیے جو پیسے اور ذات کی بنیاد پر خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے۔ زندگی میں اگر محبت کرنے کا اتفاق ہو تو عاجز لوگوں سے کریں۔ عاجز لوگ تکلیف نہیں دیتے، محبت کے بدلے عشق کرتے ہیں۔ رشتے پودوں کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح پانی نہ ملنے سے پودے مرجھا جاتے ہیں، اسی طرح پیار اور وقت نہ ملنے سے رشتے بھی مرجھا جاتے ہیں۔ کسی کو ہرانا بہت آسان ہے، لیکن کسی کا دل جیتنا بہت مشکل ہے۔ دل کا سکون پانے کے لیے دلوں کو سکون دینا لازمی ہے۔ جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بے سکون رہیں گے تو آپ کو بھی سکون نہیں مل سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ جب تک کسی نے ناکامی کی کڑوی گولی نہیں چکھی، اس کو کامیابی کی خواہش نہیں ہو سکتی۔ آپ کی آج کی قربانی سے آپ کے بچوں کا مستقبل بہتر ہوگا۔ کسی کا دل توڑنے سے پہلے سوچ لو کہ تم بھی دل رکھتے ہو، اور جب دل ٹوٹتا ہے تو اس کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ درد وہی ہے جو چھپا لیا جائے، جو بتا دیا جائے وہ تماشا بن جاتا ہے۔ رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ موت کا تعلق جسم سے نہیں
بلکہ احساس سے ہوتا ہے۔ زندگی میں سیکھنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ کسی کی غلطی سے سیکھے یا اپنی غلطی سے۔ اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں تو فاصلوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض اوقات ہمیں ان لوگوں کو بھی خوش رکھنا پڑتا ہے جو ہم پر چھپ کر وار کرتے ہیں اور سامنے سے ایسے پیش آتے ہیں جیسے ان سے بڑا کوئی ہمدرد نہیں۔ ہر انسان کے اپنے دکھ ہوتے ہیں اور اپنی کہانی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں جان سکتا کہ وہ جو خاموشی سے زندگی کو جی رہا ہے جانے کس قدر تکلیف میں مبتلا ہے۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ ہوتا وہی ہے جو ہماری قسمت میں لکھا ہوتا ہے، بس ہم انسان ہی ناشکرے ہیں جو مایوسی اور تکبر کی وجہ سے اپنے حالات خود ہی خراب کر لیتے ہیں۔ خدا کو تو آپ سے بے پناہ محبت ہے، وہ آپ کے ساتھ غلط کیسے کر سکتا ہے؟ لوگوں کے میزان میں آپ کی ایک غلطی آپ کی تمام اچھائیوں پر پانی پھیر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے میزان میں آپ کی ایک نیکی آپ کے گناہوں پر پانی پھیر دیتی ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں، آپ نے خود کو کتنا سنبھالا ہوا ہے یہ بڑی بات ہے۔ جو انسان اپنے دشمن کی منافقت کو معاف نہیں کر سکتا، اس نے ابھی تک محبت کا حقیقی ذائقہ نہیں چکھا۔ غیرت مند انسان اپنی عزت کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، جیسے ایک کنجوس شخص پیسے کے لیے کرتا ہے۔ وہ شخص ضرور کامیاب ہوتا ہے جو کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور یاد رکھیں چہرہ زبان سے زیادہ اظہار کرتا ہے۔ آپ ثابت قدم رہیں، ہر چیز مقررہ وقت پر آپ کے پاس خود بخود چل کر آئے گی۔ غرور تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک مغرور انسان زبردستی اپنی تعریف کروا کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ آپ حکم دے کر اپنی بات منوا سکتے ہیں، لیکن کسی کو اپنا احترام کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے، اور اگر آپ دوسروں کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو خود کے بارے میں بھول جانا ہوگا۔ شریف آدمی کو شرم آتی ہے جب اس کے اعمال اس کی زبان سے نہ ملتے ہوں۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات کو سمجھو، کیا پتہ وہ اپنے حالات کی وجہ سے مجبور ہو، اور جب تک آپ کا منہ بند رہے گا تب تک آپ کے خلاف لوگوں کا منہ کھلتا رہے گا۔ غلطی کو غلطی جان کر بھی اس کی اصلاح نہ کرنے والا ایک اور غلطی کر رہا ہے۔ ایک آدمی جس کے پاس ہنر ہے وہ کبھی آگے نہیں جا سکتا جب تک اس کے پاس یہ دو چیزیں نہ ہو، شکر اور اس کام کی صفائی۔ اگر آپ مضبوط بننا چاہتے ہیں تو تنہا رہنے سے لطف اندوز ہونا سیکھیں اور خود کو عزت دیں، باقی سب خود بخود ٹھیک ہوگا۔ یاد رکھیں اگر کوئی چیز آپ کو پسند ہے تو خریدتے وقت اس کی قیمت مت دیکھیں۔ میں پریشان نہیں ہوں کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، بلکہ میں اس لیے پریشان ہوں کہ اب سے میں تم پر یقین نہیں کر سکتا۔ زندگی کی بہترین اور خوبصورت چیز آزادی ہے، اور ایک نوجوان کے لیے یہ بات بہت بڑا خطرہ ہے جب وہ جوانی میں زندگی سے بے پرواہ ہو جائے۔ جب آپ کو لگے کہ کسی کام کو کرنے کے لیے بے حد محنت اور طاقت کی ضرورت ہے تو وہ کام جاری رکھو، آپ صحیح جگہ پر ہو۔ بعض اوقات کسی کام میں دیر کرنا حماقت ہے۔ عقل مند ہر کام اپنے وقت پر کرتا ہے، اور جب آپ ایک کام کرنے کا سوچتے ہیں تو سب سے پہلے اسی کام کو ختم کیا کریں۔
جب سامنے والا بندہ چھوٹا ہو تو آپ بھی بڑے الفاظ استعمال نہ کریں، اور تباہ شدہ لوگ خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ کوئی بھی شخص اس چیز کی خواہش نہیں کرتا جو آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے۔ ناراضگی میں فیصلے اور خوشی میں وعدے کرنے سے پرہیز کریں، اور لوگوں کو زیادہ جاننے کی کوشش نہ کیا کریں، کیونکہ جتنا جانتے جائیں گے اتنا ہی دور ہوتے جائیں گے۔ یاد رکھیں، یہ 7 باتیں جو آپ کی زندگی خراب کر سکتی ہیں، ان سے ہمیشہ بچو۔ آپ دوسروں سے اپنا مقابلہ اور موازنہ کرنے لگتے ہیں۔ آپ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ پیسہ ہی آپ کو خوشی دے سکتا ہے۔ جس نوکری یا کام کو آپ پسند نہیں کرتے، اسی کو کرتے رہتے ہیں۔ جب آپ خواب نہیں دیکھتے اور ان خوابوں کا پیچھا نہیں کرتے، غلط ساتھی کے ساتھ گزارا کرنے لگتے ہیں جس کی سوچ آپ سے نہیں ملتی، شکایت ہی کرتے رہتے ہیں، کبھی حالات کی، کبھی افراد کی، اور آخری بات اس بات سے پریشان ہونا کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ کسی سے مہربانی سے پیش آنا آپ کو زندگی میں بہت آگے لے جاتا ہے، اور بے پرواہ ہو جاؤ، زندگی آسان ہو جائے گی۔ دنیا کی خواہشات سمندر کے پانی کی طرح ہے، جتنا زیادہ پیو گے اتنی ہی پیاس زیادہ بڑھے گی۔ بحث کرنا انسانی دماغ کو خطرناک حد تک نقصان پہنچاتا ہے، اور دنیا کو بیوقوفوں نے بنایا ہے، لیکن اس میں بسنے کے دعوے دار عقل مند لوگ ہیں۔ کامیابی اور ناکامی کے بارے میں تب تک مکمل یقین نہیں کرنا چاہیے جب تک وہ مل نہ جائے، اور چیزوں کے بارے میں سوچنے کے لیے نئے طریقوں کو تلاش کریں۔ اگر 2 لوگوں میں کبھی لڑائی نہ ہو تو سمجھ لینا رشتہ دل سے نہیں بلکہ دماغ سے نبھایا جا رہا ہے۔ کم بولنے والا شخص سب سے زیادہ باتیں اپنے آپ سے کرتا ہے۔ ہر روز خود کو 1% بہتر کرو، اس طرح آپ ہزاروں لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ ہر روز جلدی جاگنے کے لیے ایک مضبوط وجہ تلاش کریں، اور ایسے لوگوں سے دور رہیں جو کوشش نہیں کرتے، بس تقدیر کے لکھے پر یقین رکھتے ہیں۔ جفا کشی اور محنت سے انسان محتاجی سے آزاد رہتا ہے، اور پریشانی میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والی چیز انسان کی اپنی خوبصورتی ہے۔ 4 آدمیوں سے ہمیشہ بچ کر رہیں، کیونکہ یہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ دشمن کی پسندیدہ چال دوستوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا ہے۔ ایسا انسان جو آپ کا دوست ہو اور پیٹھ پیچھے آپ کے خلاف چالیں چلتا ہو، وہ دوست کی شکل میں ایک سانپ کی مانند ہے جو آپ کو کسی وقت بھی ڈس سکتا ہے۔ ہمیشہ لالچی انسان سے دور رہیں، چاہے آپ کا دوست ہو یا آپ کا رشتہ دار، کیونکہ لالچ ایک بری بلا ہے۔ جو انسان لالچ میں پڑ سکتا ہے تو وہ رشتوں کی پہچان کو بھول جاتا ہے۔ وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے، اسی لیے لالچی انسان سے دور رہیں۔ ایسے انسان کو جو ہر وقت آپ کے کام میں مداخلت کرتا ہو اور آپ کو آگے بڑھنے سے روکتا ہو، ایسے انسان سے بھی دور رہیں، کیونکہ وہ آپ کی ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ پاتا، اسی لیے آپ کے ہر کام میں مداخلت کرتا ہے اور آپ کو کسی اور کام میں لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر زندگی میں اپنی قدر چاہتے ہو تو 5 جگہوں پر خاموش رہنا سیکھ لو۔ جب آپ کے الفاظ سے دوسروں کو غلط تاثر ملے اور آپ کی بات دوسروں کو غلط محسوس ہو تو خاموش رہیں۔ جب آپ کے الفاظ سے آپ کی دوستی خطرے میں ہو تو خاموش رہیں۔ اگر آپ کو بات کرنے کے بعد شرمندگی کا ڈر ہو تو خاموش رہیں۔ ایک بامعنی خاموشی بے معنی الفاظ سے بہتر ہوتی ہے، اس لیے جب آپ کا موڈ خوشگوار نہ ہو تو خاموش رہیں۔
جب کوئی دوسرا انسان بات کر رہا ہو تو آپ اس کی بات سنتے وقت خاموش رہیں۔ جو شخص تمہاری موجودگی میں تمہیں اہمیت نہ دے، اس کی غیر موجودگی میں اس سے یاد کرنا اپنی بے عزتی ہے۔ ہر رشتہ وقت مانگتا ہے، اگر وقت نہ دو تو رشتہ خود وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ خاموشی ہمیشہ کمزوری کی علامت نہیں ہوتی، بعض اوقات یہ سمجھدار لوگوں کا بلند ترین جواب ہوتا ہے۔ انسان کا اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب وہ ہر چیز کہہ سکتا ہو مگر چپ رہنا بہتر سمجھے۔ جو تمہیں بار بار بدلنے کی کوشش کرے، سمجھ لو وہ تم سے نہیں تمہارے فائدے سے محبت کرتا ہے۔ کبھی کسی کو اپنی خوبیوں کا یقین مت دلاؤ، جو تمہیں جاننے کے بعد نہ سمجھے وہ تمہارا نہیں ہو سکتا۔